ابھی حال ہی میں عالمی بینک کے ایک افسر مارٹن رائزر جو ریجنل وائس پریزیڈنٹ فار ساؤتھ ایشیا، انہوں نے ایک بیان دیا پاکستان کی معیشت کے بارے میں، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ترقی کی شرح جو پاکستان میں رہی ہے وہ کئی دہائیوں سے اتنی کم رہی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز جو ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے جو تعلیم اور صحت کی سہولیات تک رسائی، صاف پانی ان کو میسر نہیں ہوتا، غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. معیشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے جب بھی کوئی ایک شوق ملتا ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ عالمی سطح پر کوئی جنگ ہو جائے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، یا سیلاب آ جائے، کوئی قدرتی آفت آ جائے، پاکستان کو وہ اور بھی دھچکا زیادہ لگتا ہے. لیکن ہم صرف گورے کی بات کیوں سنیں؟ پاکستان میں کئی ماہر معیشت ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں وارننگ بیلز رنگ کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہم اس تک پہنچ چکے ہیں پاکستانی معیشت کے حوالے سے. میں درخواست کروں گی، کیونکہ ہم اپنا پینل، میری باتیں تو آپ نہ سنیں لیکن پینلسٹ کی باتیں سنیں، کچھ اگر خاموشی اختیار کر لیں پلیز. تھینک یو. یہ جو فیصلہ کن مرحلہ جس کی بات ہوتی رہی ہے، کئی دہائیوں تک ہوتی رہی ہے، اس کے حوالے سے تین پینلسٹ جو ظاہر ہے کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے تعارف کرانا ہے. فواد حسن فواد صاحب جو اس وقت نجکاری کے وفاقی وزیر ہیں، 2 وزراء اعظم کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں، جیل بھی کاٹ چکے ہیں اور شاعر بھی ہیں. عالمی اردو ادب کی کانفرنس ہے تو یہ بھی ذکر کرنا اس کا بہت ضروری ہے. دوسری میری جانب اس وقت ظفر مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، سربراہ ہیں بینک آف پنجاب کے. 2020 میں جو پلین حادثہ ہوا تھا موجزاتی طور پر سروائیو بھی انہوں نے کیا اور بہت ایڈوکیٹ بھی کیا ریگولیشن کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ کاظم سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، پالیسی ایڈوائزر ہیں. لیکن سب سے بڑی بات میرے خیال میں کہ معیشت کے حوالے سے 2 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. ایک جس کا نام ہے ہر پاکستانی گھر تک خوشحالی، اور دوسرا 2 پاکستان. یہ سیاسی نعرہ تو نہیں ہے ظاہر ہے کاظم سعید صاحب جی، بالکل یہ 2 ایک نہیں 2 پاکستانی، یہ کتاب ہے 2 پاکستان. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ معیشت کتابیں ویسی پاکستان میں شاید کم پڑھی جاتی ہیں لیکن معیشت کے حوالے سے لکھنا اور پڑھنا یہ بہت بڑا ظاہر ہے کام ہے. سب سے پہلے تو فواد حسن فواد صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی. آپ وزیر بھی ہیں، آپ 2 وزراء اعظم کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں، بڑے طاقتور عہدوں پر آپ فائز رہے ہیں، بلکہ یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ شاید اگر پرنسپل سیکرٹریز کی بات کریں ون آف دا موسٹ پاورفل پرنسپل سیکرٹریز. تو آپ نے بہت قریب سے طاقتور حلقوں میں ظاہر ان کو میں کام بھی کیا ہے، اور میں کہوں گی اب تو ایک نشانی بھی یہ ہوتی ہے طاقت کی کہ آپ جیل بھی کاٹ کے آئے، جیل کے اندر بھی آپ ہو کے آ چکے ہیں. تو آپ کی نظر میں پاکستان کے لیے جو اکنامک ویژن ہے، یہ جو دلدل کی ہم بات کریں، فیصلہ کن مرحلے کی بات ہو رہی ہے، اس سے نکلنے کا کیا آپ کی نظر میں راستہ ہے؟ واٹ از یور ویژن؟ شکریہ امبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، کہنے تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ معیشت کی دلدل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ میرے خیال میں ایک انفارمڈ آڈینس ہے اور تقریباً سب کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے. لیکن یہ نکلا کیسے جا سکتا ہے اس کے بارے میں میرا بڑا کنسیڈرڈ ویو یہ ہے کہ نکلا اس وقت جا سکتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، اور دوسرا اس احساس کا حصہ یہ ہوگا کہ ہم نے خود اس سے باہر نکلنا ہے، کوئی اور ہمیں اٹھا کے باہر نہیں نکالے گا. یہ پہلی بنیادی بات ہے. اور جس دن ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا تو شاید پھر اس دن ہم یہ تجزیہ شروع کریں گے کہ یہ معیشت کی اس دلدل میں یہاں تک پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات سے نپٹا کیسے جا سکتا ہے. مجھے اگر آپ کہیں کہ میں بالکل بنیادی باتوں کا تعین کروں تو شاید میں جس چیز کو سب سے پہلے نمبر دوں گا وہ شاید بہت سے لوگ یہاں پہ اس سے اتفاق نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت کی اس دلدل میں پہنچنے کی سب سے بنیادی وجہ ہماری آبادی کے تناسب میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے اور اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ ہماری ٹیکسیشن کا تناسب کیا ہے، ہم ٹیکس وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں،
ہمارے حکومتی نظام کی کمزوریاں کیا ہیں، ہمارا بیوروکریسی کا ڈھانچہ کتنا خراب ہے، یہ سارے فیکٹرز ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی طے شدہ رستہ نہیں ہے جس پر انہوں نے چل کے. نعرے بہت ہیں، سلوگنز بہت ہیں، اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، کسی کو ہم اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اگر وقت پورا کرنے دیا جاتا تو میں نے تو یہ کام مکمل کر دیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ اگر ہم کبھی یہ سوچیں کہ یہ 3% سے زیادہ کا اوسط اضافہ آبادی میں، کیا کوئی وسائل میں اس تیزی سے ترقی ہو سکتی ہے کہ وہ آبادی میں اضافے کی اس رفتار کو سپورٹ کر سکے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی. اور پوری دنیا سے اگر ہم یونیورسل اس پہ اپنی اپریسیشن لیں گے تو ہمیں یہی کہا جائے گا کہ نہیں، اگر آپ کی آبادی میں اضافے کا تناسب اسی اعتبار سے برقرار رہا تو چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ اس دلدل سے باہر نہیں آ سکتے. تو پہلا تو میرے خیال میں رستہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں، اور یہ بات جس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں، حکومتیں ڈرتی ہیں. آپ یقین مانیں ہمارا جو پروگرام ہے آبادی کی رفتار کو روکنے کا، وہ اتنا معذرت خواہانہ پروگرام ہے کہ حکومتوں میں بس ایک چھوٹا سا صوبائی اور وفاقی سطح پہ ایک پروگرام چھوڑ کے، اور اس کو بھی نارملی ڈونر فنڈنگ سے ہی چلایا جاتا ہے. حکومت خود اس کے لیے کوئی وسائل جو ہے وہ مہیا کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا بیوروکریسی کا نظام. اور وہ بیوروکریسی کا ڈھانچہ ایک ایسا ہے جو ابھی تک 19ویں صدی کے اوائل میں کھڑا ہے، جب انگریز نے اس کو اس ملک میں انٹروڈیوس کیا تھا، اور ابھی تک اس کے اصول بھی وہی ہیں. انہی اصولوں پہ وہ کام کرنے کی کوشش کرا جو اس وقت اس کے سامنے رکھے گئے تھے، لیکن دنیا بہت آگے آ چکی. اب اس پہ اگر آگے چل کے ہم بات کریں گے تو میں زیادہ تفصیل سے بات کر لوں گا. تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے. میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکس کی جو شرح ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، اس کو 8% سے بڑھا کے 15 یا 18% تک لے کے جانا ہے. میں بار بار ہر مرحلے پہ یہی کہتا ہوں کہ ہم 8% سے 15% تو بعد میں لے کے جائیں گے. اگر ہم پہلے مرحلے میں صرف یہ کر لیں کہ جو ہماری اصل جی ڈی پی ہے، بجائے اس کے کہ جو ریکارڈڈ جی ڈی پی ہے، ہم اس کا 8% ہی اکٹھا کرنا شروع کر لیں تو شاید ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. صرف آپ لوگوں کی اس کو ذرا زیادہ سمجھانے کے لیے نمبرز بعض اوقات بہتر ہوتے ہیں کہ ہم کوئی $300 بلین کی جی ڈی پی کو مانتے ہیں، لیکن تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو اصل جی ڈی پی ہے ہماری وہ $1.2 ٹریلین ہے، تو 4 گنا زیادہ ہے. تو اگر صرف 8% ہی ٹیکسز پہلے وقت میں اکٹھے کر لیے جائیں وہاں تک لے جانے کے تو تب. اور آخری بات میں اس اپنی پہلے مرحلے میں گفتگو کی یہ کہوں گا انبر کہ دیکھیے، آخر اس ملک میں اگر سارا وقت نہیں تو آدھے سے زیادہ وقت بہرحال سیاسی جماعتوں نے حکومت کی ہے. آپ سیاسی جماعتوں کے دور سے، ان کے منشور سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ منشور ہو. اگر آپ بہت ہی سنجیدگی سے بھی دیکھیں تو معیشت کے بارے میں جو بہت کلیئر ویژن تھا وہ غلط ہو سکتا ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ صرف 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. آج 50 برس بعد ہم بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط فیصلے تھے جو انہوں نے کیے، لیکن وہ بہرحال لوگوں سے وہ اسی بنیاد پر، اسی منشور کی بنیاد پر ووٹ لے کے آئے تھے. اگر لوگوں نے ان کے منشور کو غلط سمجھا یا غلط طریقے سے ان کو ووٹ دے دیا، ابھی بھی آج ہم 8 ہفتے یا 9 ہفتے دور رہ گئے ہیں الیکشن سے، اور ہماری تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جن میں سے کسی ایک کو اکثریت یا کسی دو کو مل کے اکثریت حاصل ہونی ہے، آپ یہ بتائیے کسی سے آپ کسی معاشی منشور کے سامنے کسی کی طرف سے کوئی رستہ دکھائی دے رہا ہے؟ کسی نے اس کی بات بھی کی ہے؟ سو اگر بات ہی نہیں ہو رہی تو وہ اگر حکومت میں آ جائیں گے تو کریں گے کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بات کیے بغیر حکومت میں آ جائیں گے اور لوگ انہیں ووٹ دے دیں گے تو پھر شاید لوگوں کا یہ حق بھی نہیں ہوگا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے.
تو پہلی ذمہ داری اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو کہیں کہ ہم اس وقت آپ کو ووٹ دیں گے جب آپ ہمارے سامنے یہ بتائیں گے کہ ہماری معاشی مجبوریوں کو آپ حل کیسے کریں. تو یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگا. اگر اجازت ہو میں ایک فالو اپ کویسچن ایک تھوڑا سا شرارت میں پوچھوں گی اور دوسرا اتنی شرارت نہیں ہوگی. کیا الیکشنز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات اس کو شروع کرنا بھی کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں شاید درست بات نہیں ہے. الیکشن اس لیے ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کا آئین یہ کہتا ہے, وہی گورننگ ڈاکیومنٹ ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم سب لوگ آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ بات کریں. سو الیکشن بالکل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ 2 ماہ کے لیے اور وزیر ہیں, 9 ہفتے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ پکا ہو گیا, خبر دے دی ہم نے. اچھا, جو ایک سنجیدہ سوال ہے کہ کیونکہ آپ 2 وزیر اعظم کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور کئی سال کام کیا ہے, آپ نے جو سیاسی جماعتوں پر تنقید کی ہے براہ راست آپ نے کبھی نہ میاں نواز شریف کے خلاف نہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کوئی بیان تو دیا ہے, لیکن یہ جو ہم دلدل کی بات کر رہے ہیں, جو آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی ہے, یعنی کہ بیوروکریسی کے ریفارمز ہو گئے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کی بات آپ نے کی, اور سب سے اہم بات جو آبادی کا تناسب ہے یا آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کی, یہ تب کیوں نہیں کر پائے؟ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اقتدار میں آنے کے بعد تو شاید اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور پوری دنیا میں جو کامیاب طریقہ ہے سیاسی جماعتوں کا ڈیلیور کرنے کا وہ یہی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا منشور بھی تیار ہوتا ہے اور جس ٹیم نے اس کے لیے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ بھی تیار ہوتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیسے آگے جایا جا سکتا ہے؟ جو دونوں وزیر اعظموں کی آپ نے بات کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس ہونا ایک اور چیز ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ لائحہ عمل اور پروگرام کے ساتھ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرنا یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے. میں نہیں سمجھتا پاکستان کا کوئی بھی سیاسی لیڈر ایسا آیا ہے جو پاکستان کو اس دلدل میں دھکیلنا چاہتا تھا. میری اسے خوش گمانی کہہ لیجئے. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی لیڈر آئے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے تھے, لیکن خوش گمانی رکھنا ایک اور چیز ہے اور اس کو عمل درآمد کی سطح تک لے کے جانا ایک اور چیز ہے. اس کے لیے اس سے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں گرل کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. شکریہ. جی ظفر صاحب, اس وقت جو نگراں حکومت ہے اس کے اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو ڈنڈا سرکار بھی کہا جا رہا ہے, یعنی کہ اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بہت کام ہوا, لا اینڈ آرڈر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جو ہورڈنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بڑا ایک ہم کہیں گے کامیابی بھی دیکھی کہ اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے تیزی آئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں یا یہ قبل از وقت ہم خوشی منا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ امبر. نہیں, بہت قبل از وقت ہے to declare a victory. I think there is a long way to cover. یہ just the starting point. The good news is کہ کم از کم ایک sentiment positive ہوا ہے, ایک tide turn ہوئی ہے towards a positive sentiment. اور اس کے جو reasons آپ نے جن کا احاطہ کیا امبر وہ بالکل ٹھیک ہیں, وہ administrative reasons ہی ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں بائی دا وے بہت بڑا جو رول ہے وہ فواد صاحب کی منسٹری کا بھی ہے کہ جس طرح بہت عرصے سے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس رکا ہوا تھا, اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوئی ہے. جو آپ نے ارلیئر سوال فواد صاحب سے پوچھا تھا, میں فواد صاحب نے جو فرمائی چیزیں میں ان سے اگری کرتا ہوں. میں 1-2 چیزیں صرف ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں سامعین کے لیے, یہاں پر اپنے آڈینس, آپ کے آڈینس کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ دیر از اے مائنڈ سیٹ چینج وچ از نیسیسری ان دا سوسائٹی ان آرڈر ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو ہم دلدل میں آج پھنسے ہوئے ہیں اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ چیزیں یوں ہی ہیں اور ہمیں یوں ہی لے کے چلنی ہے. وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے, اینڈ آئی تھنک دیر از سم کائنڈ آف چارٹر آف سوسائٹی وچ از نیسیسری. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں, ہم چارٹر آف بزنس کی بات کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں چل سکتا جب تک کہ چارٹر آف سوسائٹی نہیں ہوگی. اور چارٹر آف سوسائٹی وہی ہے جو میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ مائنڈ سیٹ چینج کی ضرورت ہے.
ہم سب کو ایٹ دی انڈیویجول لیول چینج ہونے کی ضرورت ہے, اور یہ بات ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ چینج آنے کی ضرورت ہے اس دلدل سے نکلنے کے لیے, کیونکہ اس دلدل میں ہم پھنسے بھی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ہماری جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈیولپ ہوم گرون پلان وہ ڈس اپیئر ہو گئی ہے. ہمیں ایک ہوم گرون پلان کی ضرورت کی اشد ضرورت ہے, اور جب تک ہم وہ نہیں لے کے آئیں گے اور ہم ڈپینڈنٹ رہے فار دی آؤٹ سائڈ ورلڈ ٹو پریزنٹ دا پلان ٹو اس, اس کے اندر ہمیشہ گیپ ہی رہے گا. اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا اینگل ضرور ہوگا کہ جو غالباً ہمارے انٹرسٹ میں اس طرح نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. اب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر ہم اس وقت 62nd نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 151 کنٹریز. ہمیں دس از اے پور پرفارمنس. جب تک آپ اس پہ کام نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو نہیں بڑھائیں گے, آپ کا کوئی اکنامک پلان, آپ دلدل سے نہیں نکل پائیں گے. ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا اور اس پہ کام کرنا پڑے گا. اور اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے جو ہمارا سبسڈیز کا پورا نظام ہے. وہ سبسڈیز کا نظام پورا کا پورا جو ہے اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہمارا سبسڈیز کا نظام ہے اس کے اندر جو سبسٹینشیل پورشن آف دا سبسڈی ہے, وہ اتفاق کی بات ہے کاظم صاحب کی ایکسپرٹیز, دونوں انڈسٹریز کاظم صاحب کی ایکسپرٹیز ہے. وہ ایک انرجی سیکٹر جو سب سے بڑا ہے, اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ایگریکلچر آ جاتا ہے. آپ دونوں میں دیکھ لیجئے کہ ہم ان پہ سبسڈی جھونکے جا رہے ہیں, جبکہ اس کا کوئی کسی قسم کا رزلٹ ہمیں پروڈکٹیوٹی میں نظر نہیں آ رہا. اور یہی سبسڈیز جو ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ فرٹیلائزر سیکٹر میں ہو, تقریباً 200 بلین روپے پر اینم وہ ہے, چاہے وہ کموڈٹیز پہ ہو. فواد صاحب نے بھی اس دن اس کا احاطہ کیا. یہ تقریباً 1 ٹریلین سے زیادہ کا سٹاک اس وقت کھڑا ہوا ہے آپ کا کموڈٹیز کی سبسڈیز کے اندر. آپ جو یہ 300 یونٹ سے نیچے سبسڈی دیتے ہیں بجلی کے اوپر, دیٹ از آلسو مس یوزڈ. گیس کی سبسڈی از مس یوزڈ ایز ویل. Therefore, all these subsidies have to go away, and those subsidies will need to be then diverted towards the social sector for development of human development index جو ہے اس کو بہتر جب تک ہم نہیں کریں گے, اسی دلدل میں ہم پھنسے رہیں گے, اس سے باہر نہیں نکل سکتے. ایک میں بری خبر آپ کو امبر دے دوں, اور آپ کی میں تو کچھ اچھی خبر کی امید شروع تو ایسے ہی کیا تھا, آپ تو بری خبر دے رہے ہیں. میں بری خبر یہ ہے کہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کلیئر آن دس. یہ راستہ بہت لمبا ہے, اس دلدل سے ہمیں گزرنا پڑے گا, اس دلدل میں فور دا ٹائم بھی رہنا پڑے گا. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ریئلائزیشن اگر اس چیز کی ہو جائے کہ یہ چیز جو ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے, تو پھر تو چلے ہیں تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. میں کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا کچھ ہم آڈینس سے بھی سوالات لیں, کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی سوال ہوں گے. میں 2-3 سوال ابھی وقت نہیں, ہاتھ ابھی آپ نیچے رکھیں, آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ مجھے اور دیں, تھوڑا سا میں کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہوں. اور میں کاظم صاحب کی طرف اب جانا چاہتی ہوں. کاظم صاحب, بری خبر تو ہمیں دے دی ظفر صاحب نے کہ اس دلدل میں ہم بھی پھنسے رہیں گے, لیکن ابھی دیکھیں جیسے جانے والی حکومت تھی جو اس وقت نگراں حکومت ہے, انہوں نے 3 شعبوں کو ترجیح بنایا ہے, اور ان کی نشاندہی جس کو کہہ سکتے ہیں, جس کی بنیاد پر ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں. ایک جو ہے وہ IT سیکٹر ہے, ایک مائننگ سیکٹر ہے, ایک ایگریکلچر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے تینوں کون سے سیکٹرز ہیں جس سے سب سے ہم تیزی سے معیشت کو جمپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, دلدل سے نکل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ امبر. میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ذرا سا پس منظر میں دینا چاہتا ہوں معاشی ترقی کے نقطۂ نظر سے. اگر آپ سب یہاں جو آڈینس بیٹھی ہے بہت سنجیدہ سٹیزنز ہیں پاکستان کے, شعراء اور ادیب یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے لیے میرے خیال میں ایک پیغام جو میں پہلے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معیشت کی ترقی اور غربت کا خاتمہ, ان دونوں کے لیے اگر ایک چیز کو اگر آپ کو دیکھنا ہے, جس طرح کرکٹ میچ دیکھتے ہوئے دنیا کا کوئی بھی پلیئر اگر اس کو میچ کو یا شائقین دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں رن ریٹ کیا ہے, اگر کوئی ایک چیز دیکھنی ہے تو وہ شرح نمو ہے. اور میں جو آپ نے ذکر کیا جو کتاب 2 پاکستان ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی جو کتاب میں نے لکھی, اس کا بنیادی مفہوم یہ تھا کہ بھائی ایک پاکستان ان لوگوں کا ہے جن کی اگلی نسل
کے بارے میں وہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے حالات ہم سے بہتر ہوں گے, اور وہ شاید صرف 15-20% ہے جو میں نے اعداد و شمار سے تجزیہ کیا, اور بقیہ سب کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ ان کی اگلی نسل بہتر حالات میں ہوگی یا نہیں. اس کتاب کو شائع ہوئے 1-2 برس ہو گئے, لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں یہ جتنا روپے کی قدر میں کمی آئی ہے, بہت سے وہ گھرانے جن کے 15-20% جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ وہ قلعے کے اندر ہیں, پاکستان کے جو خوشحالی کا قلعہ ہے اس کے اندر ہے, ان کو بھی یہ پریشانی لاحق ہے کہ اگلی نسل ہماری کن حالات میں ہوگی. کتاب کا مفہوم جو مین میسج یہ تھا کہ دنیا بھر کے ممالک جنہوں نے غربت کا خاتمہ کیا ہے, یہ اب قلعے کے اندر والوں کے لیے بھی ریلیونٹ ہو گئی بات, انہوں نے بنیادی طور پہ جو کام کیا ہے 25-30 سال تک 7 سے 8% شرح نمو سالانہ, 25-30 سال تک. اور آپ ہم جو ہر بار بحث ہوتی ہے یہ پچھلی حکومت نے 5% کیا, ہم نے 4% کیا وغیرہ, 7-8% منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ایز سٹیزنز ہو آر انٹرسٹڈ ان پاکستان فیوچر, آپ جب یہ دیکھیے کہ یہ تقریریں یا یہ بیانات دیے جا رہے ہیں یا وعدے کیے جا رہے ہیں, جو پرفارمنس 7 سے 8% یا اس سے زیادہ گروتھ آپ نظر آتی ہے آپ کو 25-30 سال, یہ ظفر صاحب نے جو کہا کہ لمبا رستہ ہے, لیکن یہ سکور رن ریٹ آپ کو دیکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہمارا انڈیا میں آپ دیکھ لیں 30 سال سے 7-8% گروتھ ہو رہی ہے. چین کا جو ریکارڈ جو بتایا جاتا ہے 40 سال تک انہوں نے اس طرح کی گروتھ کی, اور جتنے اور ممالک کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے غربت کا خاتمہ کیا ان کا یہی رہا ہے طریقہ. اس طرح کی گروتھ کے لیے جو شعبے جن کا انتخاب کیا گیا میرے خیال سے وہ ضرور ہیں مناسب, مائننگ بھی, زراعت بھی اور آئی ٹی بھی. لیکن ایک چیز جو میرے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں تو یہ جو یہی وہ شعبے ہیں جن سے ہم ناراض بھی ہیں کہ جی وہ شوگر انڈسٹری تو یہ کر رہی ہے, تو وہ گندم کے جو وہ فلاور ملز تو چلتے ہی نہیں ہیں, ان کو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. تو وہ چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ان کی اجازت سے وہ مولانا روم کا مصرع میں آپ کو سنا دوں کہ از ہمان جا کہ رسد درد ہمان جاس دوا, جہاں جہاں سے درد پیدا ہوتا ہے ملتا ہے وہیں پہ دوا ہے. تو اگر آپ چین کی ترقی کو دیکھیے تو آپ کو ریئل اسٹیٹ میں جس سطح کا انویسٹمنٹ چین نے کیا ہے, ہر سال پچھلے 40 سال آپ ہر سال کی کوئی مغرب کی کسی انویسٹمنٹ کمپنی کی رپورٹ دیکھیں چین کی معیشت کے بارے میں, تو یہ ضرور ہوتا ہے اس کے اندر ایک بڑا پیغام کہ جی ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کر دیا. اصل میں گروتھ وہاں سے آتی ہے, اور ظاہر ہے آپ سب سے اگر یہاں پہ ایک سروے کیا جائے کہ سب سے بڑے ویلنز کون ہیں پاکستان کی معیشت کے, تو ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر میں بہت سے لوگ مل جائیں گے ہمیں. تو میں ایک پیغام جو امبر میرے خیال میں اس مجمع کے لیے میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جس پرائیویٹ بزنس کے لوگ, اب حکومت سے توقع جو تھی کہ وہ حکومت چلائے گی, یہ تو میرے خیال سے اب شاید ہم اگری کر سکتے ہیں کہ حکومت فرنٹ پہ ہو معیشت کی ترقی کے لیے. شاید یہ وہ دور چلا گیا, وہ 60s 50s 60s 70s میں ہم توقع کر سکتے تھے, اس طرح کے افسران گورنمنٹ میں تھے. فواد صاحب یہاں موجود ہیں, اس طرح کے افسران کامن تھے جو who could get the business of government done for the benefit of the country. لیکن آج جو صورتحال ہے اس میں صاف نظر آتا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو وہ ترقی ہمیں دینی ہے. اور آپ چین کے, ساؤتھ کوریا کے جو افسران اس وقت حکومت میں تھے ان سے اگر پوچھیے, آپ, مجھے موقع ملا ان سے ملاقاتوں کا اپنے کام میں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پرائیورٹی تھی گروتھ, ایک پرائیورٹی جو ہمیں ہوتا تھا سگنل, گروتھ ان یور سیکٹر, اور اسی سے وہ مواقع جابس کے بھی پیدا ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم دے دیں گے لوگوں کو 5-5 ہزار روپے, 20-20 ہزار روپے, لیکن یہ تو ایک ٹیمپرری چیز ہے. ان کی اگلی جنریشن کو نوکریاں چاہیے, اس کے لیے ہمیں انڈسٹری لگانی ضروری ہے. زراعت اور آئی ٹی اور مائننگ بالکل صحیح میرے خیال سے, یہ صحیح ہے, انتخاب صحیح ہے میرے خیال سے. ریئل اسٹیٹ اور لو ٹیک انڈسٹری جس کے اندر جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہے, کیونکہ آدھی آبادی ہماری اس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے, وہ لوگ جو نوکریاں کر سکیں وہ انڈسٹری بھی ضروری ہے. ان تینوں میں جو آپ نے سوال کیا, ان تینوں میں جو ایک سیکٹر میرے خیال سے بہت تیزی سے ہمیں دے سکتا ہے ترقی, اور جو پاکستان کے زیادہ تر گھرانوں کو ٹچ کرتا ہے وہ زراعت ہے. تو میں یہاں پہ اپنی گفتگو روکتا ہوں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھینک یو. اگر میں, کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے, میں ایک سوال بھی ساتھ اگر شامل کر لوں, اور اب اپنا آپ نے جو کامنٹ کرنا ہے ضرور.
ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہماری میڈیا پہ معیشت کے حوالے سے کم سمجھ ہے, جتنی بات ہوتی ہے شور زیادہ ہوتا ہے, سمجھ کم ہوتی ہے. تو سوال میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آئی ایم ایف پہ تنقید تو بہت ہوتی ہے, لیکن جو ریفارمز اس پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں کرنے چاہیے, وہ ان کے کہنے پہ مجبوری میں, کیونکہ ہمیں قرضہ لینا ہوتا ہے, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہم کر دیتے ہیں. تو لیکن آئی ایم ایف کی, تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو سکیں, ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بڑا اچھا کیا آپ نے سوال پوچھ لیا مجھ سے. یہ اتفاق سے میں اور فواد صاحب ایک ساتھ ہی ایک سیشن میں تھے, تو وہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے بڑا اچھا بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف بڑا پرسکرپٹیو ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف اتنا کم پرسکرپٹیو کیوں ہے. سو وی اگری ود دیٹ. اینڈ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے, اور ہمیں ایک تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا بہتر طریقے سے. آئی ایم ایف کا پروگرام از فار اسٹیبلائزیشن. اگر ہم نے اس دلدل سے نکلنا ہے تو آئی ایم ایف از ناٹ دا سولوشن. وی ہیو ٹو گو اے لیول فردر دین واٹ آئی ایم ایف از پرسکرائبنگ, and then only we'll be able to get out of this. لیکن کیا کوئی سیاسی حکومت افورڈ کر سکتی ہے اس قسم کے مشکل فیصلے؟ اچھا, اب دیکھیے اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا تھا چارٹر آف سوسائٹی کا, جو فواد صاحب نے بھی بات کی, کہ جب تک ایٹ دی انڈیویجول لیول یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی کہ ہمیں اس سے نکلنا ہے, تب تک ہم اس سے نکل نہیں پائیں گے. تو چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہو, پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا ادروائز, جب تک کہ ڈیمانڈ ہمارے پاس سے نہیں آئے گی اور ہم لوگ نہیں یہ بات کو پش کریں گے آن دا گورنمنٹس, دیز تھنگس ول نیور ہیپن. اور دس ہیز نیور ہیپنڈ. انڈیا کے اندر جو 91-93 کے اندر جو پورے ریفارمز آئے تھے, وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں. They have went further from IMF in opening the economy, and therefore, you can see them getting out of the shackles of IMF. Bangladesh has been out of IMF shackles for 20 years. But وہ دوبارہ ابھی گئے ہیں. That's fine. Look, the stability is necessary. But you have to do more than what IMF is asking for in order to get our house in order. Otherwise, we will never be able to come out of this. جو کاظم صاحب فرما رہے تھے گروتھ ریٹ والی بات, بالکل درست فرما رہے تھے. میں صرف وہاں پر ایک تصحیح کر دوں کہ وہ خالی گروتھ ریٹ نہیں ہے, وہ ریئل گروتھ ریٹ ہے. کیونکہ دوسری سائڈ جو اس کی ہے, وہ پاپولیشن کی, جو فواد صاحب نے بات کی, وہ چائنا از اے کلاسک ایگزامپل آف دس. انہوں نے دونوں طرف سے اس ایکویشن کو ہینڈل کیا. ایک طرف اکانومی کو گرو کیا, اور دوسری طرف جو ہے وہ پاپولیشن کو بھی وہ کیا. دوسرا جو کاظم صاحب کہہ رہے تھے, وہ ولن اس لیے ہیں ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر, بیکاز ان کی کانٹریبیوشن جو ہے, اور میں اس میں کاظم صاحب آپ کی اجازت سے میں اس میں ریٹیل بھی ڈال دیتا ہوں, وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنا ڈیو شیئر آف ٹیکسیشن نہیں دے رہے. ان 3 سب سیکٹرز کو اگر میں پٹ ٹوگیدر کرتا ہوں تو یہ 52% ہیں آف دا ٹوٹل جی ڈی پی. اینڈ دیئر کانٹریبیوشن ان دا ٹیکسیشن از پروبلی زلچ, زیرو. تو اس لیے یہ ولن ہے ہمارے, اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ یہ اپنا ڈیو شیئر نہیں دے رہے. آپ ضرور ان کو مراد دیں, آپ ضرور ان کو سبسڈی دیں, مگر ان سے کہیں کہ ٹیکس بھی آ کے دیں. اور میں ذرا تھوڑا سا یہاں پر امبر اپنا ایک تھوڑی سی میں ایک ذرا تھوڑا سا کنی مار دوں گا فواد صاحب آپ کی اجازت سے. بینکوں پہ تو آپ نے 50% ٹیکس لگا دیا, اس کے اوپر ہم سے ایف ایکس پہ بھی ٹیکس لگوا لیا, ٹھیک ہے فائن, بٹ خدا کے واسطے آپ باقی لوگوں سے بھی تو ٹیکس لیجئے جو کچھ دے ہی نہیں رہے. بینکس جو ہیں وہ ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں فار پاکستان, اینڈ دا بینکس ان پاکستان آر پیئنگ دا ہائیسٹ ٹیکس ان دا انٹائر ایشیا, ساؤتھ ایشیا ریجن. سو پلیز ذرا اس کو ہمیں جوڈیشلی فالو کرنا پڑے گا. They are villain. Everybody is a villain who is not contributing towards our exchequer and who is getting the benefit of the subsidies also. میں ایک بات کر دوں تھی اس لیے کیونکہ ظاہر ہے ولن بنا دیا ہے. بلا واسطہ ٹیکسیشن جو ہے وہ عوام پر ظاہر بوجھ ڈالا جاتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ ظاہر آپ نے ٹیکسز انکریز کرنے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جب آپ بسپ کا ڈیٹا بھی دیکھیں, جب اعداد و شمار بھی دیکھیں, تو جو سب سے زیادہ اس وقت پاکستان میں جو کوئنٹائلز آپ کو نظر آتے ہیں 20 سے 35 ہزار ان کی تنخواہ ہوگی. تو کتنی سخت ہے کہ یہ ٹیکسیشن میں اضافہ ہو. کیا ڈنڈا سرکار ہی کر سکتی ہے, کوئی سیاسی حکومت کر سکتی ہے یہ کام یا نہیں؟ دیکھیے پہلے
ایک صرف چیز، چونکہ بہت ہی اہم بات کی طرف کاظم نے اشارہ کیا تھا، تو گروتھ تو ایک طے ہے کہ جو سرمایہ کارانہ نظام ہے اس کا جو کرٹیکل فیکٹر ہے سکسیس کا وہ گروتھ ہے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے یا کسی اور کو اچھا لگے یا نہ لگے. سو گروتھ تو ہے، لیکن گروتھ اچیو کرنے والی حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی اور معاشرے کو اور ملک کو اور سوسائٹی کو ترقی نہیں دیتی جب تک وہ اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا نظام نہ لائے، اور وہ فیلئر ہے جس کی طرف ظفر نے اشارہ کیا. سو یہ دو کرٹیکل فیکٹرز ہیں جن کو اکٹھا ہونا ہے. چین کی اور ہندوستان کی دو مثالیں دی. اب میں ایک چھوٹا سا معمولی سا فرق اور اپنی ایک معیشت کے طالب علم کی حیثیت سے اپنی رائے بتاتا ہوں. چین نے گروتھ کی 40 سال میں سے تقریباً 32 سال ڈبل ڈیجٹ گروتھ، ناٹ ایون 7, 8 اور 9% پلس 10% وہ گئے. ایک بہت چھوٹے بیس سے سٹارٹ ہوئے تھے. 1980 کی اوائل میں چین دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک تھا. آبادی بہت زیادہ تھی اور ترقی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی. تو ایک چھوٹے بیس سے شروع ہوئے. سو پہلے 20 سال تو ان کے لیے گروتھ ریٹ کو ڈبل ڈیجٹ میں رکھنا بہت آسان تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت اپنی جو ایبلٹی تھی اور کیپیسٹی تھی اس کو امپروو کیا، اور پھر اگلی 2 دہائیوں میں بھی انہوں نے اس کو مینٹین کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا کمال انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ 30 کروڑ لوگوں کو وہ غربت کے دائرے سے نکال کے باہر لے کے آئے. اور یہ وہی چین ہے جس نے 60 اور 70 کی 2 دہائیوں میں 30 کروڑ لوگ خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے ضائع کیے تھے. یہ اسٹیبلش فگر ہے، میں کوئی ایزمپشنز کی یا کوئی مغربی میڈیا کی بات نہیں کر رہا. وہ خود یہ مانتے ہیں کہ 60 اور 70 کی دہائیوں میں 30 کروڑ چینی صرف اس لیے مر گئے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں تھی. تو دوسرا اب جو مثال انہوں نے انڈیا کی دی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے گروتھ کے لیول پہ تو بہت اچھا کام کیا ہے تقریباً چین کے مقابلے میں، لیکن جو فیلئر ہے جو آپ کو شاید اگلی 2 دہائیوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا وہ ہے آن دا فرنٹ آف ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. ادھر ان کی ناکامی ہے جو اب کچھ عرصے کے بعد نظر آنا، ابھی ان کی سوسائٹی میں وہ نظر آنا شروع ہوئی ہے، اتنی ان کی اچھی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جس بھی، میں کہتا ہوں آپ انڈسٹری کا انتخاب کر لیں، آپ ریئل اسٹیٹ کا انتخاب کر لیں، آپ ایگریکلچر کا انتخاب کر لیں. ایگریکلچر کے بغیر تو کوئی بھی ملک نہیں رہ سکتا. ایگریکلچر کو تو آپ نے ڈیولپ کرنا ہی کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک 2016 کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک پرائم منسٹر کے لیے اس وقت کے لیے ایک اپنی ٹیکسیشن سسٹم کو انالیسس کیا، تو ہم نے انہیں بتایا کہ صرف 1 سال کے دوران ایگریکلچر سیکٹر کو اپنی نارمل انکم سے 2015-16 کے درمیان 650 ارب روپیہ زیادہ آمدنی ہوئی. اٹ واز اے بمپر ایئر فار ایگریکلچر ان پاکستان. اور اس سال میں پرانی انکمز کو چھوڑ دیجئے، جو ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن تھا ٹیکس میں وہ صرف 2 ارب روپیہ تھا. تو یہ وہ ریالٹیز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا. آپ نے سوال کیا کیا سیاسی جماعتیں یہ کریں گی؟ تلخ بات ہے، اگر اگلے الیکشنز میں ریئل اسٹیٹ اور فیوڈل لینڈ لارڈز کی تعداد اتنی ہی سیاسی جماعتوں کے اندر ہوئی جس طرح آج کے خاکے میں نظر آ رہی ہے، تو شاید میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کر سکیں گے. یہ پالیسی، اور میں ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بات کر رہا ہوں، ان کی پالیسی ہوسٹیج ہو جائے گی ان پاور گروپس کا، ان پاور سرکلز کا جو ان کی گورنمنٹ کا مین سٹے بنیں گے. تو پھر میں وہی بار بار، ظفر نے بھی وہی کہا ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، یہ لوگوں نے دیکھنا ہے. سیاسی جماعتیں اور ان کے منشور بھی اہم ہیں اور وہ لوگ بھی اہم ہیں جن کو آپ ووٹ دے رہے ہیں. یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ شخص اگر نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں جائے گا تو پھر یہ میری نمائندگی یا میری کس طرح سے کر سکے گا. تو بڑا اگلے 9-10 ہفتے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں. سیاسی جماعتیں جو فیصلے کریں گی، جن لوگوں کو وہ سامنے لے آئیں گی، جس طرح کا وہ اپنا پروگرام سامنے لے کے آئیں گی، الیکشن سے شاید پہلے ہی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل میں کمی ہوگی یا معیشت کی یہ دلدل مزید گہری ہوگی. میں آخری سوال کرنا چاہ رہی ہوں کاظم صاحب آپ سے. اگلے 5 سال انتخابات ہونے والے، نئی حکومت انشاءاللہ فواد صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ آئے گی. اگلے 5 سال میں ہم اس دلدل سے کس طرح سے، واٹ از دا میکنزم دا پروسیس جسے نکل پائیں گے؟
اور اگر وہ ہوگا تو what does that look like in 5 years, تاکہ ہم یہ دوبارہ سے بات چیت نہ کر رہے ہوں, نازک موڑ کی بات چیت نہ کر رہے ہوں, دلدل کی بات کریں. ہم یہاں ایک آڈینس میں تھے, انہوں نے کہا ہم 3 نسلوں سے سن رہے, سب تنگ آ گئے ہیں, بہت ہو گیا. سب سے بڑی ترجیح جو اگلے 5 سال کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو اپنی امپورٹس سے اوپر لے جانے کی کوشش کریں. اور یہ 5 سال کا کام نہیں ہے, 5 سال سے زیادہ کا کام ہے, کیونکہ امپورٹس کو بڑھانے میں ہم نے لگا لیے ہیں 50 سال. تو یہ جو اس وقت جس سطح پہ بے یقینی کی صورتحال ہے, اور ہم یہ IMF کے ساتھ جو پروگرامز ہیں یہ ICU ہے. ICU میں آپ نے کہا کہ یہ IMF کی جو مشورات ہیں ان سے ہم باہر, آپ ICU کے ڈاکٹر جو دوا دے رہے ہیں ان پیشنٹس کو وہ آپ گھر میں روزمرہ ایک صحت مند پیشنٹ آدمی کو دیں تو اس کا کیا حال ہوگا. تو یہ ICU ہے. اس میں جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے ہم فورن ایکسچینج جو استعمال کرتے ہیں اس سے کم ہم کما پاتے ہیں. یہ بالکل بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم IMF پروگرامز میں جاتے رہے ہیں. ڈونٹ لیٹ اینی بڈی گیو یو اینی ادر ویو آن دس. ایکسپورٹس میں ریمیٹنسز کتنے بڑھا سکتے ہیں ہم, کتنے پاکستانی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے حالات کو کے استحکام کے لیے, معاشی استحکام کے لیے پاکستانیوں سے کہیں آپ یہاں سے جائیں. آبادی تو کم ہو جائے گی نا. اچھا, یہ آبادی پہ بھی میں ذرا سا تصحیح کر دوں, جو گلوبل ریکارڈ ہے اس کو آپ غور سے دیکھیے تو جن ملکوں کے اندر خوشحالی بے پناہ ہے وہاں پاپولیشن گروتھ ریٹ بہت کم ہے. اور یہ ڈیموگرافکس کی اسٹڈی جو ہے یہ اس میں تاریخ پوری ہمارے سامنے ہے. جو پسماندہ ممالک ہیں ان میں گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے پاپولیشن کا. اس لیے اگر ہم مواقع فراہم کریں کمانے کے اور لوگوں کے حالات بہتر ہوں تو خود بخود ہی پاپولیشن گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے. اس لیے اس میں کسی کو ڈنڈے کے زور, یہ بہت کم ملک ہوں گے دنیا کے, ایران اور بنگلہ دیش کی مثال ہے. اس کے علاوہ جتنے ملک ہیں جہاں پہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کم ہوا ہے وہ اکنامک گروتھ ریٹ بڑھنے اور جیسے فواد صاحب نے کہا ڈسٹریبیوٹ ہو گروتھ وہ اور اس کے فوائد سب گھرانوں تک پہنچے, اس سے پاپولیشن گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے. ایسا نہیں ہو کہ جو لوگ بیچارے مجبور ہیں اور وہ بچے اور زیادہ پیدا کریں ہم کہیں تمہارا ہی فالٹ ہے, تم کو ختم کریں گے ہم تب غربت ختم ہو. تو غریب کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غربت ختم کرنے کے لیے وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس. جو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جن شعبوں کی بات کی میرے خیال سے حکومت نے جو انتخاب کیا ایکسپورٹ کے لیے وہ مناسب ہیں. اس میں مائننگ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک پروجیکٹ ریکوڈک $7 ارب انویسٹ ہو رہے ہیں اس میں, اور انشاءاللہ تمام ہو جائیں گے. وہ کام بہت آگے چلا گیا اور ابھی 5 برس اور ہیں اس سے پہلے کہ $1 بھی ہم کمائیں. تو یہ بہت لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں لیکن یہ پاکستان کی معاشی بقا کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور ایسے اور پروجیکٹس ہونے ہیں وہاں. لیکن یہ اگلے 5 سال میں شاید ہم اس سے بہت زیادہ توقع نہ رکھ سکیں کہ ڈالرز اس سے ہم کما لیں گے. IT کا یہ ہے سلسلہ کہ اس میں ظاہر ہے بہت پراسپیکٹ بہت ہے, لیکن وہ صرف جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ پاکستانی ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور ابھی اس میں کچھ اور بھی کچھ ضروریات پالیسی میں ایڈجسٹمنٹس کی, اینڈ دیٹس اے بگ پراسپیکٹ. میری نظر میں ان 3 شعبوں میں زراعت وہ شعبہ ہے جو بہت تیزی سے ہمیں ایکسپورٹ کی ارننگز دے سکتا ہے. بلکہ اگر ہم اپنے زراعت کو بہتر کریں تو اس کی بنیاد پہ جو پروڈکٹس ہم پروڈیوس کرتے ہیں ان کی بھی ایکسپورٹ سے ہم بہت زیادہ کما سکتے ہیں. کوئی 75% ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ زراعت کی پروڈکٹ سے ہے, چاہے وہ کپاس سے ہو, ٹیکسٹائل انڈسٹری, چاہے وہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ اگلے 5 سال کے لیے دیز آر دا. اور امپورٹس کو کم کرنا, آئی تھنک وہاں بھی زراعت کے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جن دالیں ہیں یا ہم کرتے ہیں بالکل چیزیں, یہ واقعی یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو امپورٹ کریں. تو یہ میرا مختصر جواب ہے. بہت بہت شکریہ. میں چاہتی تھی کہ آڈینس سے سوال بھی لوں لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو جا رہا ہے. فواد صاحب آخری سوال, ویری کوئک, اگر مختصر آپ جواب دے سکیں. ابھی حال ہی میں آپ نے بیان دیا تھا کہ IMF کے پاس کچھ پاکستانی معیشت کے حوالے سے معلومات ان تک پہنچی جو وفاقی حکومت نہیں دینا چاہ رہی تھی. اس کا کچھ بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہوا اور اس کی کچھ تحقیقات ہوں گی؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں دینا چاہتی تھی, میں نے یہ کہا کہ مختلف حکومتوں کی بات ہو رہی تھی. ایک تو یہ کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہوتی. ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ اعداد و شمار ایسے رکھیں جن کو تک ہم ان کی ایکسس نہ ہو. ہمارے جو ایکچوئل خسارہ ہوتا تھا, ہماری جو ٹوٹل پرنٹنگ آف کرنسی ہوتی تھی, یہ بہت سی چیزیں ایسی, اور یہ مستقل جگلری آف نمبرز جو ہے یہ ہماری معیشت کی مینجمنٹ کا ایک ٹول رہا ہے. تو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے, فائنانس منسٹر کی نہیں.
फाइनेंस मिनिस्टर ही की जरूरत है, अकाउंटेंट की नहीं है। तो मेरे हद तक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो हमने, इसलिए मैंने ये कहा था कि वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती थी, और उन्होंने ये किया, उसका हल ये निकाला कि उन्होंने स्टेट बैंक के ऊपर जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसको वर्चुअली एक हमारे लिए परफॉर्मेंस पैरामीटर ये रखा एक लोन की एक्सेस तक के लिए कि आप स्टेट बैंक के ऊपर ये कानून लागू कर दें, तो अब वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उनके पास बेहतर होगी। हुकूमत के पास फिर भी तरीके होते हैं कि वो उसमें से कोई 1-8% या 5% या 10% इंफॉर्मेशन ना दे, लेकिन मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूं कि हमें किसी से कोई इंफॉर्मेशन छुपानी चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक बतानी चाहिए, क्योंकि हम ठीक बताएंगे तो हमें खुद भी पता चलेगा कि हमने करना क्या है। सो कहने का मेरा मकसद ये था कि जब आप बद इंतजामी की और बदनज़मी की ऐसी सतह पे चले जाते हैं तो फिर आप ना भी चाहें तो आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। तो हम ऐसी जगह पे क्यों जाते हैं जहां पे हम ना चाहते हुए काम करें, हम खुद से चाहते हुए वो काम क्यों नहीं कर लेते। तो अब वो वक्त आ गया है, मेरा ख्याल है, चूंकि सरकारी इदारों में, और काजिम ने भी बात की, मैं ये समझता हूं कि जो सरकार का फुटप्रिंट है, जो पब्लिक सेक्टर का फुटप्रिंट है, जो ब्यूरोक्रेसी का फुटप्रिंट है, जब तक आप इसको छोटा नहीं करेंगे, और ये एक कॉन्शियस गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत होगा। वजारतों को कम करें, ये जो डबल वजारतें हैं, ये खाली सिर्फ वफाकी हुकूमत में डबल वजारतें नहीं हैं। देखिए ये पूरा एक, अब 2 मिनट मुझे दीजिएगा, बदकिस्मती ये हुई कि जो लोकल गवर्नमेंट का रिफॉर्म था जनरल मुशर्रफ के वक्त में, मेरे ख्याल है पाकिस्तान के 75 सालों में वो सबसे बेहतरीन कदमों में से एक कदम था। लेकिन हमने किया ये कि जिस तरह हम बहुत सी रिफॉर्म्स के साथ दूसरी भी ये करते हैं, कि हमने उस रिफॉर्म में भी ये किया कि हमने वफाकी हुकूमत में बैठ के ये फैसला किया कि हमने सूबाई हुकूमत के इन इख्तियारों को लोकल गवर्नमेंट को दे देना। लेकिन हमने ये फैसला नहीं किया कि वफाकी हुकूमत में जो चीज़ें नहीं होनी उनका हमने क्या करना। और जो 18वीं तरमीम का बहुत ज़्यादा हम शोर मचाते हैं और बार बार ये डिबेट में आता है, 18वीं तरमीम के होने के बाद भी आज तक 11 साल, 1 अशरे से ज़्यादा हो चुका है, हम फेडरल गवर्नमेंट का फुटप्रिंट और ब्यूरोक्रेसी का साइज कम नहीं कर सक रहे, रोज बरोज बढ़ता जा रहा। तो ये अगले 5 साल मेरा ख्याल है कोर्स करेक्शन के साल है, और कोर्स करेक्शन शुरू होगी और खत्म होगी सरकारी इदारों के खात्मे से, ब्यूरोक्रेसी के साइज कम करने से, फेडरेशन का साइज छोटा करके प्रोविंसेस को मजीद स्ट्रेंथन करने से, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का साइज कम करके लोकल गवर्नमेंट में सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने से। आप यकीन माने कोई फलसफा नहीं, सिर्फ यह है कि क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ आपको ये काम करने हैं। अगर आप कर सकेंगे तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, हमारे जैसे वसाइल के लिए तरक्की की मंजिल तक पहुंचना कोई इतना मुश्किल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे बताया गया है कि वक्त खत्म हो गया है, तो सवाल का भी वक्त खत्म हो गया है। माजरत, मेरी कोशिश थी, आप बाद में भी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ, प्लीज खामोशी, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ सवाल जो आपके ज़हनों पे थे मैंने पूछ लिए होंगे। बस क्विकली अगर मैं समराइज कर सकूँ, मुझे बहुत शोर आ रही है, बहुत शोर मुझे आ रहा है। 10 मिनट इजाजत दे दी है। मैं 3 सवाल लूंगी, इकट्ठा लूंगी, और फिर पैनलिस्ट जवाब देंगे। 3 सवाल। माइक अगर हो। सर मैं ये कहना चाह रहा, सर मेरा कहने का मकसद ये कि जो आपने बहुत और सवाल हो, तकरीर नहीं प्लीज। सर ये एक बात ये कहनी थी, जो हमारे प्लेयर बैठे हुए जिसके लिए आपने बहुत अच्छी बात की, अभी मंसूरी नहीं है तो उनसे क्या पूछा जाएगा आगे, अब क्या जवाब देंगे? जो हमारे प्लेयर जो बैठे हैं आजकल जो हुक्मरान की सूरत पर, क्या इसके होने पे क्या तरक्की हो सकती है हमारे मुल्क में? सर ये सबसे पहला सवाल है। और दूसरी बात, ठीक है, एक सवाल, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं इकट्ठा लूंगी। वो साहब है, खातून उधर है जी, जरा प्लीज जरा थोड़ा सा माइक को दूर करके, क्योंकि हम में से किसी को भी आपके सवाल की समझ नहीं आई। आप लोग एक मिनट प्लीज। मैं सवाल तभी लूंगी अगर ऑर्गेनाइज तरीके से सब लोग प्लीज क्लियरली अच्छा एक मुख्तसर सवाल करें। जी एक मिनट दोबारा से अगर आप क्विकली सवाल करें। देखिए माइक अगर आप अपने जी हेलो
میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے وقتی جو حکمران جو الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس منصور ہی نہیں فواز صاحب کے بقول، تو کیا ہم سے سوال کریں گے کیا ان کے لیے آئندہ کے لیے؟ اور دوسری بات یہ جو پچھلے 3 نسلوں سے جو ہم بھگت رہے ہیں ان کو، کہ ہمارے لیے جو یہ حوالات جو پیدا کیے ان لوگوں نے، کہ اس کے ہونے کے بعد بھی ہم کیا ترقی کر سکتے ہیں اس ملک میں؟ یہ میرا پوچھنے کا سوال تھا. ٹھیک ہے جی، ان کو اور پھر وہ جو براؤن کرتے میں ہے پہلے ان کو. جی سوال یہ ہے کہ ہم چائنا جا رہے ہیں، ہم انگلینڈ جا رہے ہیں، آپ نے کیا مشرقی پاکستان کا نام لیا؟ ان کی کیسے ترقی ہو رہی ہے؟ ان کو کس نے توڑا ہے؟ وہ کون سے جنرل تھے؟ آج جتنے کمینے جنرل بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں گولی مارتے ہیں؟ آپ چائنا جا رہے ہیں، آپ لندن جا رہے ہیں، یہ نواز شریف چوتھی باری لینے آ رہا ہے جو کہ ڈھکنے چرا تھا ملک میر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، گورنر کی بہت بہت شکریہ. 14 سال جو میں دوبارہ سے ایک درخواست کرتی ہوں کہ مختصر سوال، یہاں ہم تقریر کرنے نہیں آئے، پینلسٹ سے سوال کرنے آئے. جی میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جیسے آئی ایم ایف کے لیے ایک لائن کہوں گا کہ آئی ایم ایف ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ایسے ہے کہ جیسے شٹل جاتی چاند گاڑی جو چاند پہ، اس کے ساتھ راکٹ لگتے ہیں سرٹن ٹائم کے لیے، وہ ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے ایٹ اٹس اون جانا ہوتا ہے. ہمیں وہ موقع ملتا ہے، ہم اپنے آپ پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، ہمیں آگے پھر خود اڑنا ہے. آئی ایم ایف کو فار دا ٹائم بینگ ہمیں لینا چاہیے. سوال فواز صاحب سے میرا یہ ہے کہ سر خدا کے واسطے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے عوام نے کوئی اعتراض نہیں کرنا، آپ سے شاید کوئی پوچھے بھی نہ. ڈالر ہماری معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. ڈالر نیچے نہیں آتا لیکن ہم ڈالر کے نیچے آ جاتے ہیں. ڈالر کو ہم لوگوں نے فٹ بال بنایا ہوا ہے. یہ اسے ڈاکومنٹ ہم کر دیں کہ ڈالر ہر بندے کے پاس کہتا ہے جی میرے پاس 1 لاکھ روپے ہے یا ڈالر خرید لو. اسے ڈاکومنٹ کریں، مخصوص جگہ سے لیں تاکہ ہم ایف بی آر اسے ٹریک کرے کہ ڈالر کو لے کے گیا ہے، کس لیے لے کے گیا ہے، ٹریک کرنے پتا کریں. ڈالر کو اوپر آخری کیا سوال ایک خاتون ہے ادھر، آخری سوال ان سے ہم لیں گے. That's the last series of questions. Thank you. میرا سوال فواز صاحب سے ہے. انہوں نے بہت ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. میرے خیال سے ایک چیز جو مس ہو گئی ہے وہ پینشن ہے. جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے اسی طرح پینشنرز بھی بڑھ رہے ہیں. اور دوسرا ریمیٹنسز کی بات ہوئی تو میرے خیال سے جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں ہم لوگ اس کو کرٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ انڈیا کے بھی لوگ جا کے آپ دیکھیں جتنے آپ کو سوشل میڈیا اور اس طرح کی جتنی فرمز ہیں وہاں پہ سارے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. جب پاکستانی باہر جائے گا تو ریمیٹنسز پاکستان آئیں گے. اس چیز کو ہم لوگ کیوں صحیح سے ریگولیٹ نہیں کرتے؟ بہت بہت شکریہ آپ کے سوالوں کا. فواد صاحب تو سارے آپ ہی سارے جواب دے دیں، یا میں چاہوں گی کہ جیسے ریمیٹنسز کی آپ نے بھی بات کی تھی اس کا بھی اگر آپ جواب دے سکیں. ظفر صاحب اگر آپ منشور کی بھی بات کر سکیں. جی دیکھیے، میں اگر کوئی تلخ بات اب کر دوں تو پھر برا نہ منائیے گا. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم معیشت جیسی سنجیدہ موضوع پہ بھی گفتگو کرتے ہیں تو ہم سلوگنز میں چلے جاتے ہیں، ہم اس کو سنجیدہ گفتگو نہیں رہنے دیتے. یہ بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم اس کا رخ کسی ایک ادارے یا کسی کچھ شخصیات کی طرف موڑ دیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آج معیشت اس حالت میں ہے تو میں بیوروکریسی کے ایک فرد کی حیثیت سے بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں، اور کوئی اور بینکنگ کے ایک فرد کی حیثیت سے جہاں پہ ہزاروں ارب کے قرضے رائٹ آف کیے گئے وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے، اور کوئی جنرل بھی کسی ادارے میں اتنا ہی ذمہ دار ہے. ہم سب لوگوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم سب لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ہم صرف کسی ایک طرف اشارہ کرنا شروع کر دیں تو شاید کوئی مناسب بات نہیں ہوگی. دوسری بات جو ادھر سے ہوئی، جی میں دیکھیں نا پھر یہی بات ہے کہ جی بیوروکریسی میں یہ تو اس وقت اس بات کا موضوع نہیں ہے کہ بیوروکریسی میں کسی دی گئی غلط کی دی گئی نہیں دی جانی چاہیے معیشت جس حالت میں، لیکن اس موضوع پہ رہیں جس موضوع پہ ہم یہاں پہ بات کریں. جو سوال پہلا ہوا وہ بڑا اہم سوال تھا کہ جی کیا حکمران جو ہیں جو ہمارے سامنے پوٹینشل حکمران جو آنے والے ہیں، کیا یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس ان مسائل کا کوئی حل ہوگا جو آپ نے کیا؟ دیکھیے اگر تو میں ابھی تک کی جتنی ڈیولپمنٹس ہیں ہماری پولیٹکس کی، ہماری سیاست کی اور ہماری سیاسی جماعتوں کی اور ان کے نیریٹو کی، اگر اس کو دیکھ کے بات کروں تو میں سمجھتا ہوں نہیں.
اور اسی لیے میں نے کہا کہ اگلے 9 سے 10 ہفتے اس ملک کے لیے بہت اہم ہیں. اگر اس دوران کوئی ایسا معیشت کو بحال کرنے کا لاہے عمل آ جاتا ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوں گی جن کی طرف تذکرہ ہو رہا ہے, تو پھر تو شاید کوئی رستہ نکل سکے. اور پھر یہ بھی خالی کسی منشور میں آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. کیا کوئی اس کو ووٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس کو کوئی حکومت میں بھی لے کے آتا ہے کہ نہیں آتا. سو ابھی بہت سا رستہ ابھی باقی ہے اور بڑا کٹھن رستہ ہے, جس طرح ظفر نے کہا. ریمیٹنسز کی حد تک آپ کی بات بالکل درست ہے, اور یہ کسی بھی ملک میں میں سمجھتا ہوں جتنے چین سے باہر کام کرتے ہیں شاید ان میں سے کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن ایک سرٹن وقت کے بعد آ جاتے ہیں. ہندوستان ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے. امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے امریکہ کے جتنے اہم محکمے ہیں ان میں سارے ایکسپیٹ انڈینز کام کر رہے ہیں. سو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ انہیں باہر نہیں جانا چاہیے, ضرور جانا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم انسکلڈ لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں. وہ ہمارے لیے ڈالر تو لاتے ہیں, لیکن پھر ہم ان ڈالرز کا جو یوز کرتے ہیں وہ ان چیزوں کی طرف کرتے ہیں جس کی طرف ظفر نے اشارہ کیا تھا کہ وہ کم ہونا چاہیے. ہم ان ڈالرز کو انڈسٹریلائزیشن کے لیے یوز نہیں کرتے, ہم ان ڈالر کو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یوز نہیں کرتے, گروتھ کے لیے یوز نہیں کرتے. ہم بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کے لیے اور ان کے ٹیکسز دینے کے لیے یوز کرتے ہیں. سو یہ ایک پورا ایک نظام ہے جس کے اندر جب تک, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک کسی کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہوگا, وہ کوہیرنٹ نہیں ہوگا, وہ معیشت کے مختلف شعبوں کا احاطہ نہیں کرے گا, اس میں ٹیکسیشن کے لیے پروپوزل نہیں ہوں گے, اس میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے لیے پروپوزل نہیں ہوں گے, اس میں اہم شعبوں کی ترقی کے لیے پروپوزل نہیں ہوں گے. جس طرح انہوں نے کہا کہ مائننگ سیکٹر کو ڈیلیور کرنے میں 10 سال لگیں گے. ایگریکلچر سیکٹر اس اگلی جو آپ کی فصل ہے, اگر آج آپ اپنی جو اریگیشن کی پریکٹسز ہیں اس کو ٹھیک کر لیں تو اگلی فصل میں آپ کی ییلڈ بہتر ہو سکتی ہے. تو بالکل کاظم نے ٹھیک کہا, یہ وہ چیزیں ہیں جن کی کانشس جو سٹیٹ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ہوگی تو پھر شاید ہم کسی اچھے راستے پہ چل سکیں گے. میں نہیں, کوئی اور سوال نہیں ہوگا کیونکہ وقت کم ہے. اگر کاظم صاحب آپ کسی ایشو پہ ایڈریس کرنا چاہیں, ظفر صاحب, اینڈ دین ویل کلوز. میں یہ بس آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جی آپ یہ ان کو طے کریں. جی میں معذرت اور کوئی سوال نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے سوال ابھی ذکر ہوا. دیکھو دیکھیں میں پلیز میں کہوں گی, میں یہاں سیشن کو اب کلوز کر رہی ہوں کیونکہ جی میں دوبارہ سے درخواست کر رہی ہوں کہ آپ پلیز بیٹھ جائیے, آپ پلیز بیٹھ جائیے. دیکھیں یہاں ایسا ہی ہوگا کہ جو سب سے زیادہ شور مچائے گا اور غصہ کرے گا, وہ بات صحیح کر رہے ہوں گے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے, ایک سوال پینشنز کے حوالے سے ہو چکا ہے, یہ ریپیٹیشن ہے, کوئی 4-5 اور لوگ ہوں گے جو سوال کرنا چاہیں گے. میرا خیال میں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سنا نہیں جاتا جب ایک درخواست پولائٹلی کی جاتی ہے. ویری کوئکلی اگر کاظم صاحب اور ظفر صاحب اینڈ دین وی کلوز اٹ. میں معذرت کرتی ہوں, مجھے آپ یہ میں یہ کہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں کتنا غصہ ہے اس وقت, مہنگائی کی وجہ سے جو معیشت کا حال کر دیا گیا ہے, اور یہ جو غصہ ہے, میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس وقت جب الیکشن ہوں گے, جب ریلیز ہوں گی, جب لوگ آپ کے پاس ووٹ لینے آئیں گے, ان پہ بھی ضرور نکالے. یہ تو ہم تھوڑے پرسکرپشنز بتا رہے ہیں. جی خاموشی پلیز, خاموشی. سیاستدانوں کے بارے میں جو سوال ہوا ابھی یہاں پہ, ایک سوال کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بھائی جب راکٹ جا رہا ہوتا ہے اوپر, جب راکٹ بھیجنا ہے نا چاند پہ, تو وہ جو سائنٹسٹ اس کا کام جانتا ہے نا, اس کی بھی سن لینی چاہیے. تو جب آپ سیاستدانوں کے سامنے کے جو پروپوزلز ہیں ان کو دیکھنے لگے ہوئے, کہا جا رہا ہے کوئی پروپوزل ہی نہیں ہے. جب پروپوزل نہیں ہوتا تو بھی پیچھے ایک پس پردہ ہوتا ہے پروپوزل, اور وہ آپ سب سمجھتے ہیں. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں میثاق معیشت کی, تو عموماً آپ یہ دیکھیں گے کہ میثاق معیشت میں جو پروپوزلز ہوتے ہیں ان کی جو
ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم آپس میں مل بانٹ کے کس طرح سے اور یہ معیشت کی ترقی اور شرح نمو کا اتنا کم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ گروتھ ہمیں 7-8% 25 سال نہیں ملی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک کمپرومائز ہے کہ بھائی یہ آپس میں ہم یہی 22 خاندان یا یہی 36 خاندان یا یہی 1100 فلاور ملز وغیرہ, یہ آپس میں اس سیکٹر سے جو کچھ بینیفٹ ملنا ہے ہمیں یہی لے لیں گے. اور مساق معیشت کے پروپوزلز میں بھی آپ کو یہی تھیم نظر آئے گی, اور جب وہ آپ کو نظر آئے وہاں آپ کو یہی سوچنا ہے کہ گروتھ کے لیے کیا 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 جا رہا ہے, اس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے. یہ میرا آپ کو پیغام ہے. بہت شکریہ. جی میں ذرا گزارش کر دوں, پوائنٹ بائی پوائنٹ جو چیزیں مس ہو گئی تھیں. بنگلہ دیش کی بات کی گئی, خدا کے واسطے ذرا ریالٹی دیکھ لیجئے, وہاں پولیٹیکل سسٹم کو دیکھ لیجئے, اس کے بعد پلیز بات کیجئے. اور ابھی وہ IMF کے پروگرام میں جا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ڈالر مینجمنٹ. آپ نے بالکل صحیح بات کی, ڈالر مینجمنٹ کی یقیناً ضرورت ہے. ہم بہت obsessed ہیں ود دا ویسٹرن فارمولا اینڈ پرسکرپشنز کہ جی ہمیں جو ہے وہ سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایوری تھنگ شوڈ بی مارکیٹ ڈریون. پہلے مارکیٹ تو ڈیولپ ہو جائے. مارکیٹ اینڈ ریگولیشن ہیو ٹو ورک ان ٹینڈم اینڈ دین دیز تھنگز ول اسٹارٹ فالنگ ان پلیس. پینشن پہ بات ہوئی, آپ نے پینشن پہ بات کی. دیکھیے پینشن کا معاملہ یہ ہے کہ ان دا اوور آل اسکیم آف تھنگس پینشن جو ہے وہ بہت تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہے. اگر میں سارے بجٹ ملا لیتا ہوں اپنے صوبے کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے تو وہ میئرلی 1.6 ٹریلین بنتا ہے, اور اگر میں فیڈرل گورنمنٹ لے لیتا ہوں تو وہ 800 بلین بنتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ it is still untenable and it will be a problem. Having said that, آپ کو اوور آل جو چینج کرنے کی ضرورت ہے, یہاں کسی نے بات کی وہ گاڑیوں کی بھی بیوروکریسی کی, جو اس کو جو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آج کمپنسیشن سٹرکچر ہے, جو فواد صاحب نے بھی بات کی, ایڈمنسٹریٹو ہماری سسٹم کا, اس کا ایک ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور پرہیپس وہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا پینشن جو ہے اس کی فردر ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن جو پرانے پینشن لینے والے لوگ ہیں آپ ان کو بالکل سفر نہ کرنے دیں, اس میں فواد صاحب بھی شامل ہیں, یہ بالکل سفر نہ کرنے دیں. they deserve to be given better, they deserve to be brought in line because they gave in their compensation while they were working in the companies or the public sector per se. Therefore they deserve to be compensation better as far as, but overall ایک جو ہمارا ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک کمپنسیشن سٹرکچر کو چینج کرنا پڑے گا اور پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا پڑے گا, سائز کم کرنا پڑے گا, جیسے امبر بھی کہہ رہی تھیں, آف دا انٹائر بیوروکریسی. اور ایک میں اور گزارش کر دوں, جو آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی تھی, دیکھیے ریمیٹنسز کی حد تک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے فواد صاحب نے وہ کور کر لی ہے. میں صرف ایک چیز کہوں گا جو کاظم صاحب اور فواد صاحب دونوں نے کور کی ہے, 92% آف آر GNP جس کو گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں, 92% آف دیٹ گوز انٹو کنزمپشن. جس ملک میں لوگ ڈالرز کو کھا رہے ہوں, جو آپ بھی بات کر رہے تھے, اس میں ڈالر کیسے نیچے آئے گا ذرا مجھے سمجھا دیجیے. آ ہی نہیں سکتا نیچے, آپ کی ایکویشن ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہے. تو لہٰذا اس کو ہمیں یہاں سے بڑھ کے اور پروڈکٹیوٹی کی طرف جانا پڑے گا, اور ڈالر کی یوٹیلائزیشن فواد صاحب کہہ رہے تھے ان کو پروڈکٹیو ایریاز میں لے جانا پڑے گا. میری حد تک ریمیٹنسز سے بیونڈ جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس میں ہمارے لوگ باہر گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے امبیسڈر ہیں. ہمارے جو ڈپلومیٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امبیسڈرز ایمبیسیز میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے امبیسڈر نہیں ہیں. ہمارے جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ ہمارے امبیسڈر ہیں. آپ انڈیا کی ایگزامپل دیکھ لیجئے, لہٰذا ان کو پروموٹ کیجئے, ان کو سپورٹ کیجئے. شکریہ. بہت بہت شکریہ منتظمین کا بھی کہ ہمیں کچھ موقع دیا کہ کچھ ہم آڈینس میں بھی سوال سن سکے. میں تھوڑا سا جی اگر اجازت ہو تو سیشن کے بعد اگر آپ بات چیت کرنا چاہیں آپ کو موقع ملے گا. ہم کلوز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا BOP میں کوئی پینشن ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں. جی بعد میں اگر بات کریں. آپ سب کا بھی بہت شکریہ آپ سننے کا. مجھے معلوم ہے کہ اور بھی سوال تھے. اگر ایک میں کنکلوژن نہیں اگر آپ لوگوں نے بات چیت کرنی تو آپ کر لیں. جی کنکلوژن تو یہ ہے کہ جو IMF ہمیں کہتی ہے اس سے زیادہ مشکل سے فیصلے کرنے پڑیں گے, اور اس وقت اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ووٹر اور جو سیاسی جماعتیں الیکشن سائیکل میں جاری ہیں ان کی ذمہ داری ہے, جیسے فواد صاحب نے بھی کہا کہ ان کے منشور میں کیا ہے, اور ان کو ہم نظریات کی بنیاد پر ان کے جو منشور ہے,
جو اس وقت وہ ریفارمز اور اصلاحات کی بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر ووٹ دیں, نظریات کی بنیاد پر نہ دیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. ظاہر گفتگو ہم اور کرنا چاہتے تھے, امید کرتی ہوں کہ جو آڈینس کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہے بعد میں بھی ان کو موقع ملے گا. تھینک یو ویری مچ.